اس کا یہ شعر ہے، میرے خیال سے میاں محمد بخش ہیں، اور کتنے درد سے انہوں نے رو کے اس دور میں کیا کہا تھا، کیا دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھاوے۔ وہ دور جب ٹک ٹاک نہیں تھا، اخیر یہ نہیں پائی یہ ٹک ٹاک نہیں تھا بھائی، ہم تو گزارش کر سکتے ہیں، گزارش کیا تھا بیٹی کیا کہوں کیے نہ لی میں لفظ بولا، بچیاں ہی نے پتر مسلمان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لیے کی میں نہ واسطے سخت جملے بولا ہے، نہیں کہاں گا شرم کرو یار۔ انڈیا دے گانے موگے نے اپنا جسم بخان لے، ڈائلوگ موگے نے ذکر حسین لگا کے اپنا آپ دکھا رہی کی حضرت ابائے علی ہیں تے کی ابائے تو بغیر علی ہیں، اخیر کر رہی ہیں حضرت۔ مسجد نبوی ہم سے محفوظ نہیں رہی، دکھا ہم گنبد ہی رہی ہیں لیکن گنبد دکھا نہیں رہی بلکہ دکھا اپنا آپ رہی ہیں، دکھا ہم بیت اللہ شریف ہی رہی ہیں لیکن بیت اللہ نہیں، ہم دکھا اپنا۔ او یار بڑیاں جگہ نے کتے جا کے کو منہ کالا کر لو، خدا دے کار اور خدا دے رسول دے دربار رو تے محفوظ رہنے دے نہ کما تو۔ اور پھر میں اس پہ پتر صرف اتنا ہی کہوں گا، قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی، قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری۔ اور پتر ان سے بڑے مجرم آپ ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں، لائکس دیتے ہیں نیچے ان کو، آپ جو ہے نا وہ کمنٹ کرتے ہیں ان کو، آپ نے ان کو سر پہ اٹھا رکھا ہے، ملینز پہ آپ اور میں ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ جی انہوں نے کو عقل موت نہیں ہے، تو تے میں عقل موت کر لیے، رپورٹ مارو ان کو یار۔ جو ذکر حسین لگا کے اپنا جسم دکھائے، جو سیدہ کائنات کا جسم دکھا کے جو سیدہ کائنات کا نام لگا کے اپنا جسم دکھائے، اللہ میں فتنے کو دعوت دے رہا ہوں، بڑے بڑے تگڑے یار نے انہوں نے بدماش بھی سارے ہی، میں گولی کو دعوت دے رہا ہوں لیکن گولیاں قبول ہیں، مرنا کل کو کیا منہ دکھانا جا کے۔ پتر ان کو اسی وقت رپورٹ مارو، کم از کم حسین سے، حسین کی اماں پاک سے، حسین کے نانا جان سے، حسین کے نانا جان، حسین کے بابا جان کے رب کے گھر سے ہو اتنی تے وفا کرو، رپورٹ مارو ان کو، تاکہ ان کو آگے سے پتہ ہو کہ ہم نے ذکر حسین لگا کے اپنا جسم دکھانا، ہم نے حسین کے نانا جان کے روزہ پاک کا گنبد لگا کے اپنا جسم دکھانا، ہم نے سین حرم لگا کے اپنا جسم دکھانا، ہم نے امام حسن کا کو ذکر لگا کے اپنا جسم دکھانا۔ ان کو پتا ہو قوم کا ضمیر زندہ ہے، لیکن بھائی ملین ویو دیتے ہیں نا ساری ہیں، اور وہ لگا رہی ہیں جی کیا چل رہا ہے ٹک ٹاک پہ، چند ویوز کے لیے پتر کئی لاکھ لوگوں اسی اپنے کمریاں چلائے گئے، ماں وہا چھڑی، بہن وہا چھڑی، بڈھی وہا چھڑی، تیاں وہا چھڑی، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جس دور میں یہ شعر لکھا گیا اس دور میں ایسا، لیکن پھر بھی لکھا لکھنے والے نے کیا، دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑینو سینے لاوے۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ پتر اس وقت اشد ضرورت ہے کہ امت حسینیت سیکھے اور امت کو حسینیت سکھائی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ وہ بھائی کسی کو مزہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا نا، کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈاں وچ چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں۔ بھائی کسی کو مزہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا نا، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے۔ لیکن پتر ہم اس مزے سے محروم ہیں، اور محروم ہونے کا دکھ ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کبھی کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں ہمیں کہ حضرت یہ مزہ کدھر سے ملتا ہے حضرت، بس جیسے ہیں ہم نے اسی حال پہ سمجھوتا کر لیا۔ کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ حضرت ہمیں یہ مزہ کیوں نہیں آتا، بڑوں کو کیوں آتا تھا، اور یہ مزے کی دولت کدھر سے ملتی ہے حضرت۔ اب جیسے ہیں آپ نے ویسے کر لیا۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں ان کا نام بھی نہیں لینا آتا کہ نام کیسے لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے
کہ جب صحابہ علیہم الرضوان کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر چھیڑا جاتا تو ویسے جھومتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں، اور ہم اس سے محروم ہیں. قوم لگ گئی ہے ایسے کو نام لے تو ہو سکتا ہے کو آپ ہل لیں حضرت، باقی ہلنے والی بات ہے. لیکن پتر یاد رکھنا یہ آپ کا اور میرا مزاج بن گیا ہے، لیکن ایمان کہتا ہے کہ نہ میرا مزاج کل تھا اور نہ میرا مزاج آج ہی ہے. میرا کل بھی مزاج یہی تھا، میرا آج بھی مزاج یہی ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. اس لیے پتر ایک بار پڑھنا ہے اور سونا کر کے پڑھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جستجو کرنی ہے کہ حضرت ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا اور یہ مزہ کدھر سے ملتا ہے. لیکن پتر اگر نہیں نا مزے والی کیفیت تو ایکٹنگ کر لیا کرو، یہ ایکٹنگ بھی ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سورہ الحاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کہ جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. اب قربان جاؤں جی، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کیا تلاوت کی ہوگی. حضرت یہاں تو ہمارے قاری پڑھتے ہیں تو دلوں کے تار چھیڑتے ہیں. حضرت تو جب اللہ کے سونے محبوب نے وہ کلام مبارک خود پڑھا ہوگا تو کیا پڑھا ہوگا. حضرت آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے جی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ کے رسول نے قرآن پڑھا. تو ظاہر ہے رو پڑے صحابہ میں سے اکثر صحابہ، لیکن کچھ تھے کہ جن کو رونا نہیں آیا. اب وہ جن کو رونا نہیں آیا وہ سب نے کسی ایک کو اپنا ترجمان بنایا اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن پڑھوں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے. تو کوشش ہم نے بھی بڑی کی ہے لیکن رونا آیا نہیں. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم آج آپ کی بارگاہ سے محروم لوٹیں گے؟ فرمایا میں پھر پڑھتا ہوں تو جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. تو ہاں جس کو رونا نہ آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لے. مجھے پتہ ہے پتر یہ مٹھا، یہ کیفیت، یہ ہلنا ہم اس سے محروم ہیں. تو لیکن میں کہتا ہوں ایکٹنگ ہی کر لیا کر یار، پتہ لگے ایک باری کہ نہ کسی نے لیا ہے. حضرت انہوں نے تو ریتوں پہ لیا یار، انہوں نے تو گرم ریتوں پہ لٹایا گیا پھر بھی لیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا پھر بھی لیا. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے. یہ ہو رہا ہے آپ کو کہ جی گرمی ہے، کیا گرمی ہے یار، کچھ بھی گرمیاں تو انہوں نے دیکھی تھی. لکھا ہے آپ کی پشت ایسے تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، چمڑی جلد جل چکی تھی، نیچے سے چمڑی وہ چربی ظاہر ہو چکی تھی. کسی نے ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ کپڑا اٹھاؤ اپنی پشت سے. تو لکھا ہے کہ جب حضرت بلال نے وہ کپڑا اٹھایا نا تو حضرت عمر لپٹ گئے اور آپ نے پشت چومی. تو آپ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما ہے؟ فرمایا بلال اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. پتر انہوں نے کہا ہے لیکن ہم تو پکھے لگے ہیں، نیچے قالین بچھے ہیں، اے سی لگے، لیکن پھر بھی. اور میں جب اقبال کو پڑھتا ہوں تو اقبال نے کہا سلیمان تو کیا 2024 میں رو رہا ہے؟ میں نے دیکھا تھا یہ دولت تو میرے دور میں بھی امت سے چھن چکی تھی. اقبال نے کہا نہیں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. حضرت جی کوئلوں پہ لٹایا گیا لیکن پھر بھی کیا کہتے تھے؟ احد احد احد. اس لیے تو پھر جن کو پتا تھا نا کہ حضرت بلال کی قدر کیا ہے، جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدنے گئے تو امیہ نے 5 اوقیہ سونا مانگا تھا حضرت بلال کی آزادی کے لیے. اور اگر 5 اوقیہ سونے کو آج کہ ہمارے جو اوزان ہیں ان میں چینج کیا جائے، رتی، ماشا، تولہ، تو سارا تو نہیں میں چلو بولوں گا، بس اتنا میں کہہ دوں کہ 5 اوقیہ سونا آج کے لحاظ سے 32 تولے سونا بنتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے 32 تولہ سونا دے کے حضرت بلال کو خریدا تھا. جب آپ نے خرید لیا آپ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا چل بلال تجھے تیرے آقا کی بارگاہ میں لے چلوں. تو آپ چلے تو پیچھے سے امیہ کہتا ہے بلال ابو بکر
بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ میں کہا میں نے ویسے ہی 5 کہہ دیے تھے کہ ابو بکر مجھ سے بحث کرے گا. اب دیکھو 1 اوقیہ 2 اوقیہ 3 اوقیہ کس پہ سودا ہوتا ہے. میں نے 5 مانگے اور آپ نے 5 نکال کے ابو بکر دے دیے, تو بڑا گھاٹے کا سودا کر گئے. باقی اگر مجھے پوچھو تو بلال کی قیمت تو 1 اوقیہ سونا بھی بہت زیادہ ہے. جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے, آپ نے فرمایا او میاں تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. گھاٹے کا سودا تو نے کر لیا, وہ تو نے مانگے 5 تھے, تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے تھے. تو پتر یہ دولت ڈھونڈو کہیں سے. یہ دولت یہ چھن گیا ہم سے سارا کچھ. قرآن, ذکر, سجدے, درود یہ ہم سے چھن گیا, تو یہ ڈھونڈو کہیں سے دولت. اب دیکھو نا, میں پھر اکثر کہتا ہوں, میں کہتا ہوں حضرت جی 10 محرم کو سارا کچھ ہی ہوا, نہیں ہوا تو وہ تلاوت نہیں ہوئی, نہیں ہوا تو وہ سجدہ نہیں. 10 محرم کو بھی حضرت ہمارے سجدے پورے نہیں تھے. حضرت 10 محرم کو بھی امت نے قرآن کھولا نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں, میں بار بار کہوں گا پتر, یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں پتر. یہاں تو بیٹھ کے جو جھوٹ بولے, جھوٹ تو باہر نہیں بولنا چاہیے, اور جو اللہ کے گھر میں بولے وہ تو بڑا بد نصیب بندہ ہے. حضرت پتر 150 کلو دی سبیل اسی لائی, 150 کلو دودھ دی سبیل اس گناہگار نے لائی. کیونکہ صوفیوں کا نوکر ہوں پتر, کیمرے سے بڑا بچ کے رہتا ہوں. میں نے کوئی اس کی ویڈیو شیڈیو بنا کے نہیں چڑھائی ہے حضرت کہ میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں. 150 کلو دی سبیل اس گناہگار نے خود لگائی ہے. 10 محرم پہ الحمدللہ میں نے کسی سے دیگ نہیں پکوائی. میں نے اپنے بچوں کی امی کو کہا تو اپنے ہاتھوں سے پکا. یہ حضرت امام پاک کی نیاز ہے حضرت. میں نے کسی دیگی سے دیگ نہیں پکوائی. مجھے کہنے لگی آپ تو جا رہے ہیں پروگرام پہ, مجھے 3000 روپیہ دے جائیں جاتے ہوئے. میں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا جی میں نے بازار سے چکن منگوانا ہے. میں نے کہا مجھے چکن پسند نہیں, میں چکن نہیں کھاتا, اس لیے میرے امام کے چاول بھی چکن والے نہیں بنیں گے, چھوٹے گوشت کے بنیں گے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں پتر, وہ بیمار ہے, اس کا آپریشن ہوا ہے حضرت جی ہرنیوں کا, لیکن اس نے چولہے کے سامنے کھڑے ہو کے میرے امام کے چاول پکائے بھی, اور پھر اس کو محلے میں علاقے میں تک سے. پتر میں یہ نہیں کہتا, لیکن پتر میں صرف آپ کو سکھانے, آپ کو کربلا کا مقصد بتانے کے لیے کہوں. اگر میں امام پاک کو دیکھوں, آپ کے طریقوں کو دیکھوں, تو پتر آپ نے 10 محرم کو پیا ہی کچھ نہیں. آپ تو پیاسے تھے, آپ تو پیاسے تھے. آپ نے تو 10 محرم کو کچھ بھی نہیں کھایا بچے, آپ تو بھوکے بھی تھے اللہ کی رضا کی خاطر. امام نے کیا کیا؟ سجدہ. امام نے کیا کیا؟ یہ اتاری صاحب سردیاں جو محفل ہوندی ہے نا, تو سانو گلے تے ٹھنڈے عارفہ چھڑ دینے فلاں دے, اس میں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں میری قوم کو کیا ہو گیا, ہو کیا گیا ہمیں. اب حضرت صاحب 1 2 3 4 کیمرے لگے ہیں, ہوں تسی مینوں پانی والے ہار پاؤ, میں غصہ کر جاں, تو پھر ساڈے یوٹیوبر بھی ایڈے بادشاہ نے صرف غصہ دسنا ہے, اے نہیں دسنا کہ غصے چاہے. آ جاتا ہوں اللہ اکثر و پیشتر آ جاتا ہوں, پھر یہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ مصباحی صاحب غصے چاہ گئے, باواں ٹونگ لئیاں, لیکن یہ نہیں بتاتے اس بیچارے کے ساتھ ہوا کیا تھا. ایسے چپ کر کے ڈر دے مارے بیٹھے رہی دے. او حضرت جی میری یہ چیزیں درد کر رہی, گلے ہار حضرت صاحب, پانی پہ چوئے ہونا وچوں. چپ کر کے میں نے تقریر کی, اور پھر سردیاں اور محفل بھی مسجد کے سین میں اوپن, وہ تریل پہ ڈگے حضرت جی, چپ کر کے پروگرام کیتا. ہم ناروال نکل آئے. اور جب میں نے چائے کے کھوکھے کے سامنے جا کے گاڑی کھڑی کی نا, تو میری گردن میں بھی درد تھی, ویسے بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی. تو میں نے کہا یار چلو آنے والا تو آتا ہی آئے گا, چائے پی لیتے. کھوکھے میں گئے, پتلے سے ایک بابا جی, میں نے السلام علیکم کہا, انہوں نے وعلیکم السلام کہا. میں دکان میں بیٹھ گیا, ساتھ میں نے دکان پہ نظر ڈالی, کوئی یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا لکھا. 4 یاراں دا نام, 5 تن پاک دا نام, آیت الکرسی, لوح قرآنی, 4 کل, اللہ نور السماوات والارض, ایسا کچھ بھی لکھا دکان پہ. سادہ جا بابا حضرت. ہم بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد میں نے کہا بابا جی اینیاں چاواں بنا دے. وہ چائے بنانے میں لگ گیا. میں نے دکان پہ نیچے سرسری سی نظر ڈالی, سینگنیاں, پتیسا, پوڑا, جو گاؤں کی آئٹم ہوتی ہیں وہ ساری پڑی تھی. میں نظر ماری تو کونے میں تھوڑی سی برفی بھی دکھائی دی جو ختم ہونے کے قریب تھی. میں نے برفی دیکھ کے میرے اندر کا مولوی جاگ گیا. میں نے بابا جی کو کہا کہ بابا جی 1 پاؤ برفی بھی کر دے. اور برفی کی طرف ہوئے کہ میں پہلے مولویوں نے برفی دواں, یہ ذرا برفی دیارے لگن تو میں انہیں دیر سے چاہ بناواں.
اب میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا، وہ پتر پرانا ترازو جس کے درمیان میں کلی ہوتی ہے، اس میں بھی 2 ورژن ہیں، ایک ہاتھ میں پکڑنے والا اور ایک زمین پہ رکھنے والا۔ ان کے پاس زمین پہ رکھنے والا تھا۔ بابے نے کیا کیا، ایک خاکی ورق لیا اور اس کو اس پلڑے میں رکھا حضرت، اور اس کے اوپر نہ اس نے برفی کی ڈھیلیاں رکھی۔ اب دوسری طرف اس نے کیا کرنا تھا، اس نے رکھنے تھے وٹے، بانٹ، ٹھیک ہے جی، دوسری طرف اس نے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے ایک اور کاغذ اٹھایا اور پہلے اس نے کاغذ رکھا اور کاغذ کے اوپر وٹے رکھے۔ میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ، اس نے کاغذ کیوں رکھا اس سائڈ پہ، کیونکہ کاغذ کی قیمت تھی 20 روپے کلو، کاغذ کی قیمت تھی اور برفی کی قیمت تھی 1200 روپے کلو۔ اب 20 روپے کلو والا کاغذ 1200 روپے کلو میں تلنے لگا تھا۔ اللہ، میرے خیال سے کاغذ کا وزن ایک رتی بھی پورا نہیں ہوگا، ایک پتلا سا کاغذ تھا، لیکن اس نے کاغذ رکھ کے دوسری طرف بھی کاغذ رکھا کہ کاغذ برفی کے وزن میں تلے۔ میں دیکھ رہا تھا حضرت، مجھ سے رہ گیا، میں نے اٹھ کے نہ بابے کو جفا لگا لیا۔ بابا ڈر گیا، مجھے کہتا مولوی صاحب کی ہویا ہے؟ میں بابا جی اینی دیر کتاباں جی پڑھتے رہے ہیں، جو پہلی باری اکھاں دے سامنے ہویا ہے۔ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ بابا حسینی تھا حضرت، وہ بابا، اور صاحب کتنی دیر میں صرف اس بابے کو دیکھنے ہی جاتا تھا حضرت، انتقال ہو گیا ان کا، کتنی دیر میں صرف اس بابے کو دیکھنے جاتا تھا، اور میں کہا کرتا تھا کہ یہ بابا حسینی۔ پتر ہاتھ تو ہم سارے کے سارے ہی کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن دور دور تک ایسی بات، ہاں، کیونکہ پتر یاد رکھنا، حسینیت مردہ یزید کو گالم گلوچ کر کے چلے جانے کا نام، ہاں جی، میرا عقیدہ ہے، لعنت ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے جی، میرا عقیدہ ہے لان تان کا کوئی، لیکن پتر مردہ یزید کو لان تان کر کے چلے جانا حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا۔ اور میرے پاکستان کے حالات بتاتے ہیں، کہتے حسینی کوئی بھی نہیں پتر، اگر پاکستان میں حسینی ہوتے تو پاکستان کا یہ حال ہوتا۔ پتر ایک کیڑی شہر رہ گئی ہے پاکستان دی جڑی وکی نہیں ہے، سڑکیں بک گئی، موٹر وے بک گئی، واوڈا بک گئی، پی ٹی سی ایل بک گئی، اسکول بک رہے ہیں، پی آئی اے بک رہی ہے، سب کچھ بک گیا پاکستان کا۔ اگر پاکستان میں حسینی ہوتے تو پوچھتے ہوئے ابے لگتے انہوں ویچن دے، اگر کوئی حسینی پتر سارے سبیلی ہے تے لنگریاں سی، جو مرضی پتر کیمرے لگے ہیں، فتوا دینا، گولی مارنی ہے گولی مار دینا، کیا جھوٹ بول کے کتنی دیر زندہ رہ لوں گا میں؟ آپ کو جھوٹی باتیں سنا کے کتنی دیر، 200 سال زندہ رہ لوں، مرنا پھر بھی ہے، تو کل جا کے امام حسین کو کیا منہ دکھانا ہے؟ اگر انہیں میرا گریبان پکڑ لیا، تجھے عزت دی تھی تو میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کے ان کو کیا سناتا رہا؟ کیوں نہیں بتایا کہ حسینیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بتانی تھی کو 2-4 باتیں سبیل کی، بتانی تھی کو 2-4 لنگر کی، اور تو نے پورا کا پورا گھنٹہ ہی سبیل اور لنگر پہ لگا ڈالا۔ ان کو تو نے کیوں نہیں بتایا کہ حسینیت مردہ یزید کو گالم گلوچ کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا۔ پتر جو تم اور میں کر رہے ہو، اگر یہی حسینیت ہوتی تو پھر حسین کبھی کربلا نہ جاتے، 6 ماہ نانا جان کے مزار پہ لنگر پکاتے، 6 ماہ بابا جان کے مزار پہ لنگر پکا لیتے، کیا ضرورت تھی کربلا جانے کی؟ حضرت آپ کے پاس تو مزار ہی بڑے تھے، نانا جان بالکل سامنے، اما جان کے بالکل ساتھ حضرت امام حسن پاک، مکہ شریف چلے جاتے، وہاں نانی جان سیدہ خدیجہ پاک، آپ کے پاس تو مزار ہی بڑے تھے، آپ کے پاس تو لنگر اور سبیلے لگانے کی جگہ ہی پڑی تھی، لیکن امت کو بتایا کہ حسینیت زندہ یزید کو للکارنے کا نام۔ پاکستان کے حالات بتاتے ہیں کہ تھے حسینیت، کیونکہ ہمارے سامنے حضرت یہ ایک ایک کر کے پاکستان کا سب کچھ بک گیا، اور کوئی بھی بولیا اس میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے آپ کو پیاس سے آگے جانے دیا، کیونکہ خوش ہوندے ہو نا تسی بڑا، لیکن میرا عقیدہ، میرا مسلک، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، میرا عقیدہ
طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں طاقت ہوندیاں زور، لیکن ہم نے اس سے آگے امت کو جانے دیا. آج ہمارے بچے بے نماز ہیں، آج مسجدیں ویران ہیں. فجر 7 نمازی 8 نمازی 10 نمازی پوری قوم ہی حسینی ہیں جی، پوری قوم ہی حسینی. چلو میں اینڈ کی طرف جا رہا ہوں، 8-10 منٹ رہ گئے ہیں. میں علماء سے سوال نہیں کر رہا، ان کو تو سبق سنا رہا ہوں. ابھی پتر دودھ تے پانی دا پانی ہو جاتا ہے. میں سارے بچوں سے پوچھنے لگا ہوں پتر جی، میں کہتا ہوں پتر کو رات این دی آئے کہ امام حسین امام علی مقام دی زیارت ہو جائے، اور امام صاحب خواب ہی میں ارشاد فرمائیں وہ ساڈے نال پیار دا دعویٰ کرنا لیا، قرآن دا پتہ ہی نا. اسی عرض کری جی امام صاحب جڑا آپ نے نیزے تے پڑھے ہے. تو امام صاحب فرمائے چل ہم نے تو نیزے پہ پڑھا تھا، تو اس طرح کر، تو ذرا مجھے قرآن پاک میں سے نا اتو دیکھ کے سورہ طٰہٰ سنا چھڑ. تو میں پتر نوجوانوں سے سوال کرنے لگا. سنانے والی بات تو چلو بعد میں کرتے ہیں، سچ بتانا اس وقت میرا یہی حال ہوگا نا کہ میں امام صاحب کو کیسے عرض کروں امام صاحب تو یہ سنان دیاں گلاں کر دیو، من تے انہا ہی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کیڑے سپارے وچ. کیوں پتر غلط تو نہیں کہا میں نے؟ کیوں بھائی میرے نوجوان جی، میں نے دل میں سوچنا نا یار امام صاحب فرما رہے ہیں سنا تو سنانا تو دور، میں تو مجھے تو اتنی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کیڑے اس بارے میں نے حضرت صاحب ایک جگہ بات کی، ایڈیو کی سورت کا نام لیا، میں سورہ طٰہٰ کا نام کیوں لیا؟ اس بات کا مفہوم ہے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، کیونکہ مخلوق تو بھی پیدا ہی نہیں کی گئی، اس لیے تلاوت کی انہوں نے سنی فرشتوں. دیکھا جب تلاوت ختم ہو گئی تو فرشتے اب آپس میں کہتے ہیں کہ شانوں والی ہوگی وہ امت جس امت کو اللہ سورہ طٰہٰ عطا فرمائے. شان کیا ہے؟ امت کو پتہ کہ سورہ طٰہٰ ہے. جب میں کہتا ہوں رجپال ہے رجپالیاں فرماتے ہیں، آپ فرما ہی دیں 16واں سپارہ کھول دیں سورہ طٰہٰ لگ جائے کھول دینا لیا لیکن گل ہے کہ سنانی آندھی لائٹ والے پتہ نہیں کیا کرتی ہے پھر انشاءاللہ کریں کل سوال آج قرآن حضرت صاحب یہ سردیوں میں میرے دوست ہیں ان کا مجھے فون آ گیا، حالانکہ فون اس وقت بھی پاس نہیں ہے، 5 بج کے تقریباً 19-20 کا ٹائم تھا، مجھے ان کا فون آیا. میں تو پہلے گھبرا گیا، اللہ خیر کرے. میں نے فون اٹھایا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا حضور خیر ہے؟ اس وقت فون پہ کہتے ہیں حضور خیر کو چھوڑے، یہ بتائیں سیالکوٹ میں ہیں کہ سفر پہ ہیں؟ میں جی تھا سفر پہ لیکن سیالکوٹ آیا اور ابھی دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی کی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بارش بڑی ہو رہی ہے، 5:20 جماعت کا ٹائم ہے اور 5:20 ہو چکے ہیں اور مسجد میں کوئی بندہ آیا نہیں ہے. یہاں کسی مرید کو شاگرد کو بھیجے تو یہاں پر خود آئے. میں نے اس کی حضور پیشاب آیا ہے، جتنی شریعت استنجے میں جلدی کی اجازت دیتی ہے میں کر کے وضو کر کے پہنچیا. ہاں کو بندہ آیا تو نماز کلار لی. حضرت واش روم میں گیا، وضو کیا، گاڑی پہ بیٹھا، 130 40 50 60 70 10 20 80 90 85 جتنی جہاں جہاں چل سکتی تھی میں سیالکوٹ سٹی میں پہنچا. 5:40 پہ ہم دونوں نے جا کے فجر کی جماعت کھڑی کی. تیسرا بندہ آیا. اور یہ حضرت میں آپ کو کوئی بورا وہاڑی کے کسی گاؤں کی بات نہیں بتا رہا،
یہ میں آپ کو سیالکوٹ سٹی کی بات بتا رہا ہوں. تو جے پوچھو حسینی کیڑا کیڑا تے ہاتھ، تو پھر میں پوچھتا ہوں پتر ہے جڑے حسینی نے فجر ویلے کتنے ہوندے نے؟ یہ حسینی زور ویلے کتنے ہوندے نے؟ یہ حسینی اثر چ کتنے ہوندے نے؟ یہ حسینی مغرب ویلے کتنے جاندے نے؟ یہ حسینی جڑے محفلاں جات کھلاردے نے سارے، یہ شام میں کدھر ہوتے ہیں سارے کے سارے؟ اسی لیے تو پتر پھر اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتا ہے اج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. کتنے درد سے کہا تھا کسی نے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، سبیل بھی لگی، کھانا بھی پکا، چاول بھی بٹے، سب کچھ ہوا پتر. اللہ سب کچھ قبول کر لے، لیکن پنڈی بھٹیاں والوں میرے سوال کا جواب دے دو، میں بات ختم کرنے لگا ہوں. وہ دین جو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا تھا ہے کدھر؟ سبیل کے لیے تو نہیں کیا ہوا تھا سارا کچھ، لنگر کے لیے تو نہیں ہوا تھا سارا، دین کے لیے ہوا تھا. میرا سوال یہ ہے پنڈیاں بھٹیاں والوں، دین کدھر ہے؟ آپ نے کبھی ادھر پنڈی بھٹیاں میں دین دیکھا؟ میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا. لاہور گیا نہیں دیکھا، گجرانوالا گیا نہیں دیکھا، اسلام آباد گیا نہیں دیکھا، پنڈی گیا نہیں دیکھا، ملتان گیا نہیں دیکھا، اوکاڑا گیا نہیں دیکھا، سائیوال گیا نہیں دیکھا، کراچی گیا نہیں دیکھا، حیدرآباد گیا نہیں دیکھا، سکھر گیا نہیں دیکھا، کھوٹکی گیا نہیں دیکھا، رحیم یار خان گیا نہیں دیکھا. سیالکوٹ کا پاکستان کا چپا گھوم بیٹھا میں حضرت. دین میں نے دیکھا. میرا سوال یہ ہے سب کچھ ہوا، وہ دین جس کے لیے 72 قربان ہوئے. اور یاد رکھنا پتر وہ 72 کوئی عام نہیں تھے، وہ خاصوں سے بھی خاص تھے. میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ بڑا کم ہے، اگر اس سے اچھا لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس ان کے لیے کوئی اور ہوتا میں بولتا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بس اتنا کہوں گا، وہ جو 72 تھے پتر وہ سارے کے سارے 24 کیرٹ سونا تھے. وہ سارے کے سارے 24 کیرٹ سونا تھے. ان میں حسین تھے جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا حسین منی و انا من الحسین. ان میں وہ حسین تھے جن کے جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے. ان میں وہ حسین تھے جن کا جھولا رک جاتا حسین جو جبریل جھولانے آیا کرتے. وہ حسین تھے اگر کشتی لڑے تو کشتی لڑوانے کے لیے جبرائیل آیا کرتے تھے. وہ 72 اتنے قیمتی تھے، لیکن انہیں قربانی دے کے بتا دیا رب کا دین بھی بڑا قیمتی ہے. لیکن دین کتے بھی نہیں ہے، بلکہ کتے چھڈو حضرت، میرے اپنے اتنے دین کوئی نہیں. سر پہ دین کوئی نہیں، منہ پہ دین کوئی نہیں، جسم پہ دین کوئی نہیں، دل میں دین کوئی نہیں، شادیوں میں دین کوئی نہیں، فوتگیوں میں دین کوئی نہیں، گھروں میں دین کوئی نہیں، دکانوں پہ دین کوئی نہیں، کاروبار میں دین کوئی نہیں، معاملات میں دین کوئی نہیں، دوستیوں میں دین کوئی نہیں. باقیوں کو تو چھوڑو نا پتر، خود پہ دین کوئی نہیں. اور پتہ نہیں حضرت